तो हमारे साथ में हाजिर खिदमत हो गए हैं हाजी मौलवी अब्दुल शफीज साहब। हाजी साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, आज का रोज़ा आपको और आपके घर वालों को, बीवी बच्चों को, सबको मुबारक हो। और आप आज का जो बयान है आप वो शुरू करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी, आपके घर वालों को भी, और इस प्रोग्राम के सुनने और देखने वाले सभी हजरात के लिए रमज़ानुल मुबारक की जो है मुबारकबादी अर्ज़ है। अल्लाह ताला सब की नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा और इबादत की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बारी ताला का बेपना एहसान है कि रब ताला ने आज हम और आपको रमज़ान मुबारक का पहला अशरा के सेकंड लास्ट रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई है। ये पहला अशरा का पहला जो हिस्सा है, पहला 10 दिन की जो रोज़े हैं, ये रहमत भरी रोज़े हैं, रहमत वाली रोज़े हैं। और आज 9th रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला सब के रोज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला बकिया रमज़ान मुबारक की हम सब को कदर की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात कराम, ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुक़द्दस कलाम कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसका देखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब। और अल्लाह के हबीब आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है यानी मुर्चा लग जाता है जब उसे पानी लग जाए। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की सफाई कैसे, किस तरह से हो सकती है? फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और कुरान करीम की तिलावत करने से। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन इकराम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा यानी एक लेटर को पढ़ा, उसके लिए उसके इवज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हज़रात कराम, आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिलाशुबा तुम में से अफजल वो है जिसने कुरान करीम की तालीम हासिल की, याद किया और उसे दूसरों तक पहुँचाया यानी दूसरों को पढ़ाया। हज़रात कराम, आइए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के और इरशादात सुनते हैं। अल्लाह ने अर्श के नीचे एक फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसका सर इंसान जैसा है और उसके 70,000 बाजू हैं और हर बाजू पर फरिश्तों की एक एक जमात मौजूद है। उसके दाएं रुखसार पर सूरह इखलास और बाएं पर कलिमा शहादा और पेशानी पर सूरह फातिहा लिखी हुई है। उसके सामने फरिश्तों की 70,000 सफ़े मौजूद हैं
اور جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہ اے فرشتو اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی تو راضی رہنا۔ رب تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی ہو گیا۔ میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرما دی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج اور عیال دار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا تو میں اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ آج رات پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آنے ہی والا ہے، آئیں گے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے انتظار میں تھا کہ رات وہ پھر غلہ بھرنے کے لیے آئے۔ میں نے اسے پکڑ لیا، کہا اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور تمہیں پیش کروں گا۔ اس نے پھر اپنا رونا دھونا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں، اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ انہوں نے تم سے دوبارہ جھوٹ بولا اور وہ تیسری رات دوبارہ آئے گا۔ فرمایا جب تیسری رات آئی اس کے انتظار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرما رہے تھے کہ جب رات آئی تو وہ پھر غلہ بھرنے کے لیے آ گیا۔ جب غلہ بھر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ 2 دن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور آپ تیسرے دن جو ہے تیسری رات جو ہے آپ نے غلہ بھرنے کے لیے آ گئے۔ بہت منت سماجت کی، بہت زیادہ روئے دھوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں لے کے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں نفع دینے والی ایک ایسی کلمات بتاؤں گا، ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہارا بہت نفع ہوگا، جس سے تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو اس بنا پر چھوڑ دیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک نفع دار بات آپ کو بتاؤں گا، جب تم بچھونے پر جاؤ۔ اس چور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جب تم اپنے بچھونے پر جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک پڑھ لیا کرو، تو صبح تک اللہ تعالی کی طرف سے تم پر ایک نگہبان ہوگا، یعنی فرشتہ آپ کی نگہبانی کرے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارا قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا کہ وہ تمہارا چور کا کیا ہوا جس کو تم نے پکڑا تھا، آج تیسری رات بھی آئے اور گلہ بھر کر چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے ایک ایسی نفع بخش بات بتائی ہے جس کی بدولت جس کی وجہ سے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے لیکن آج رات تم سے سچ بول گیا ہے۔ وہ ہے تو بڑا جھوٹا، بڑا کذاب ہے، بہت ہی بڑا جھوٹا ہے، بہت ہی بڑا ملعون ہے، لیکن اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج انہوں نے تم سے سچ بول گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہاری امتحان لینے کے لیے آیا، 2 دن تم سے جھوٹ بولتا رہا، لیکن آج رات جو بتا گئے وہ بالکل حق ہے کہ یعنی جو بندہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما لیتا ہے اور وہ صبح تک فرشتوں کی نگرانی میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، اس لاک ڈاؤن کے معاملے کے اندر، ان دنوں کے اندر جب ہم زیادہ تر گھروں پر ہوتے ہیں، حضرات کرام اگر اب ہمیں ٹائم نہیں ملا خدا کا کلام پڑھنے کے لیے تو میرے معزز سامعین کرام کب ٹائم ملے گا؟ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو بہت قیمتی سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔